میں اپنے کلینک پر بیٹھی ہوئی تھی اور باہر ایک بہت بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ وہ اتنی بڑی سیاہ رنگ کی گاڑی تھی کہ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت عرصے سے میں ایسی ہی گاڑی خریدنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ سب میرے بس میں کہاں تھا۔ میں بس کلینک کی کھڑکی سے حسرت بھری نگاہوں سے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ جب ہی اس گاڑی میں سے ایک بوڑھا اترا اور ساتھ ہی ایک لڑکی بھی۔ وہ بہت کم عمر لڑکی تھی جسے وہ بوڑھا ہاتھ پکڑ کر میرے کلینک کے اندر لا رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ میرے کلینک میں کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ میرا کلینک تو صرف عورتوں کے خاص مسائل کے لیے تھا اور وہ لڑکی کافی چھوٹی تھی۔ میں جلدی سے سیٹ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، کیونکہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، میں ایک نرس تھی جس نے سالوں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں نوکری کرنے کے بعد تجربہ حاصل کیا تھا اور پھر کم تنخواہ ملنے کی وجہ سے اپنا ہی کلینک کھول لیا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ نرس ہوں۔ میں ہمیشہ خود کو ڈاکٹر ہی ظاہر کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، میں نے ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی اپنے چہرے پر طاری کر لی اور اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے انہیں غور سے دیکھا۔ اس بوڑھے نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر براہ راست میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بیچاری خوف کے مارے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس بوڑھے نے بغیر کسی تمہید کے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی میری میز پر رکھی اور کھردری آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحبہ، اس لڑکی کا ابارشن کرنا ہے اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ میں نے ان نوٹوں کو دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑکا، مگر میں نے اپنی تربیت کا فائدہ اٹھایا اور چہرے پر غصے کے تاثرات لاتے ہوئے ان پیسوں کو ایک طرف دھکیل دیا۔ میں نے سختی سے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک خاندانی ڈاکٹر ہوں اور یہاں صرف قانونی اور جائز مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ آپ جس کام کی بات کر رہے ہیں وہ ایک سنگین جرم ہے اور میں اپنی برسوں کی عزت ایک لمحے میں خاک میں نہیں ملا سکتی۔ آپ مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس بوڑھے کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آئی اور اس نے اپنی جیب سے ایک اور گڈی نکال کر پہلی والی کے اوپر رکھ دی۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، عزت اور شہرت سب پیسوں سے بنتی ہے۔ آپ بس اس بوجھ کو ختم کریں۔ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے ابھی بھی حامی نہیں بھری تھی بلکہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور کہا، یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو میرا کلینک سیل ہو جائے گا۔ میں ایسے غیر قانونی کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتی۔ بوڑھا میری ہچکچاہٹ کو دیکھ کر مزید بضد ہو گیا اور اس نے اپنی گاڑی کی چابی بھی میز پر رکھ دی۔ بولا کہ یہ سب آپ کا، بس میرا یہ کام کر دیں۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا کہ اب شکار پوری طرح جال میں پھنس چکا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں پہلے لڑکی کا معائنہ کروں گی اور دیکھوں گی کہ صورتحال کیا ہے، آپ باہر بیٹھیں۔ بوڑھا باہر نکلا تو میں نے لڑکی کو اپنے قریب بلایا۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی مجبور ہے۔ میں نے اسے جب اپنے قریب بٹھایا تو اس کی آنکھوں میں اپنی جوانی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ بالکل میری ہی جیسی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ماضی کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں سب کچھ بھول گئی، پیسہ، دولت، گاڑی۔ مجھے بس اس کی آنکھوں کی بے بسی نے توڑ دیا تھا اور میں نے اس سے نرمی سے پوچھا، یہ بوڑھا تمہارا کون ہے اور تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ اور پھر جو بات اس لڑکی نے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں میرا ہاتھ تھاما اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ بوڑھا میرا نام رومیسا ہے اور میں نے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ہمارے حالات اتنے برے تھے کہ کبھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی تو کبھی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کے خواب سجا رکھے تھے۔ میں سفید کوٹ پہن کر لوگوں کی زندگی بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہم جیسے غریبوں کے لیے شاید ممکن نہیں ہوتا۔ خواب دیکھنا تو مفت تھا، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے جس سرمائے کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس کہاں تھا۔ اسی لیے بہت چھوٹی عمر سے ہی میں نے اپنی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں
شہر کے ایک بہت بڑے سرکاری ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ میں روزانہ اس کے ساتھ جاتی، وہاں کی بو، باس اور فضا میں خود کو ڈھالنے لگتی۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، فرش صاف کرتی، کچرا اٹھاتی، مگر میری نظریں ہمیشہ ان لیڈی ڈاکٹرز پر ہوتیں جو وقار سے راہداریوں میں چلتی تھیں۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی اور سوچتی کہ کیا کبھی میں بھی اس مقام تک پہنچ پاؤں گی۔ اسی ہاسپٹل کی گندگی صاف کرتے کرتے میں نے انسانی رویوں کی وہ غلاظت بھی دیکھی جس نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے لوگ ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے، جیسے ہم انسان نہیں بلکہ اسی کچرے کا حصہ ہوں جس کو ہم صاف کرتے تھے۔ میری ماں اکثر مجھ سے کہتی تھی، رومیسا تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، ہم جیسے لوگوں کی قسمت میں صرف دوسروں کی غلاظت صاف کرنا لکھا ہے۔ مگر میرے اندر کی ضدی لڑکی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے وہیں چھپ چھپ کر نرسوں کے کام دیکھنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ انجیکشن لگانا اور زخموں پر پٹی کرنا سیکھ لیا۔ میں لوگوں سے چوری چپکے بہت کم پیسے لے کر ان کی مدد کرنے لگی تھی۔ جہاں اسپتال میں انہیں پرچی بنوانے کے لیے 50 روپے پڑتے، وہیں میں صرف 20 روپے میں انجیکشن لگا دیتی۔ میں بہت خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور غریب مریض بھی مجھ سے خوش تھے کہ ان کے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر نے مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے ایک خالی کمرے میں لے گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ چلانے لگا، میں ابھی جا کر مینجمنٹ میں تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ تم ایک خاکروب کی بیٹی ہو، ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر کسی بھی مریض کو کچھ ہو گیا یا کسی کا ریئیکشن ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تمہیں تو سیدھا پولیس کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ تم جیسے لوگ ہاسپٹل کے نظم و ضبط سے نہ کھیلیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے خوف سے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ مجھے لگا کہ آج میری ماں کی نوکری بھی جائے گی اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ جوڑے اور اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ہم بہت غریب لوگ ہیں، میری ماں کی نوکری چھن گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، میں بس غریبوں کا بھلا چاہتی تھی۔ مگر ڈاکٹر کا دل نہ پگھلا۔ وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک حوث بھری چمک تھی جو مجھے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور تمہیں یہاں کام کرنے دوں تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ڈاکٹر کا غصہ اور اس کا وہ خوفناک لہجہ میرے وجود کو اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی اور میرے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے میری کلائی اتنی زور سے پکڑی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے پولیس اور جیل کی دھمکیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم جیسی 2 ٹکے کی چھوکری کی یہ ہمت کہ تم میرے ہاسپٹل میں بیٹھ کر اپنی دکان چمکاؤ گی؟ میں تمہاری ماں کو بھی یہاں سے دھکے دے کر نکلوا دوں گا اور تم دونوں سڑک پر بھیک مانگو گی۔ میں اس کے پاؤں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ میرے آنسو اس کے جوتوں پر گر رہے تھے مگر اس کے دل میں رحم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ جتنا مجھے دھمکاتا میرا خوف اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو سارا دن ہاسپٹل کی راہداریوں میں جھاڑو لگاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ اگر اس کی نوکری چلی جاتی تو ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں بہت غریب ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی کسی مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، بس میری ماں کی نوکری بچا لیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے جھٹکے سے زمین سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی گندی نظر تھی جو میرے کپڑوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی، رومیسا تم ہو تو بہت خوبصورت اور اتنی سی عمر میں اتنی ہمت رکھتی ہو۔ اگر تم چاہو تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، بلکہ میں تمہیں اس اسپتال میں وہ مقام دلوا سکتا ہوں جس کا تم نے صرف خواب دیکھا ہے۔
میں حیران رہ گئی۔ ابھی تو یہ شخص مجھے جیل بھیجنے کی باتیں کر رہا تھا اور اب اس کے لہجے میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا رخسار چھوا اور کہا کہ بس میری کچھ چھوٹی سی خواہشات ہیں، اگر تم انہیں پورا کرتی رہو تو میں تمہیں نرس بھی بنا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ میری روح تک کانپ گئی۔ اس کی اس بات میں چھپی غلاظت نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔ ایک طرف میری عزت تھی اور دوسری طرف میری ماں کی روٹی اور میرا وہ خواب جو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کمرے میں قید تھی اور باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر میرے لیے وقت تھم گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں چیخوں، مگر میری آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا اور میں دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اگر میں آج بھاگ جاتی تو میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ میں نے خود کو اس درندے صفت ڈاکٹر کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنی ہوس پوری کر لی۔ مجھے لگا تھا اس کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے ہاسپٹل میں کوئی کام دلوا دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہوس مٹتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے مجھے استعمال کرنے کے بعد حقارت سے دیکھا اور دھکیل کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں بدحواسی سے اپنی چادر سنبھال رہی تھی اور وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، رومیسا یہی کافی ہے کہ میں تمہاری کسی سے کمپلین نہیں کر رہا اور تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ میں وہیں کھڑی روتی بلکتی رہی، اس کے پاؤں پڑی کہ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے میری عزت لوٹ لی، اب میں کہاں جاؤں گی؟ مگر اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر راہداری میں جھٹک دیا۔ میں کسی نہ کسی طرح اماں سے نظریں بچا کر ہاسپٹل سے نکلی اور گرتی پڑتی گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور گھنٹوں روتی رہی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں، مگر اماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے یہ بھیانک راز اپنے سینے میں دفن کر لیا اور سب سے چھپا لیا۔ میں نے اماں کے ساتھ ہاسپٹل جانا بھی بند کر دیا۔ اماں پوچھتی رہتی، رومیسا تم ہاسپٹل کیوں نہیں چلتی؟ تو میں سر درد یا بخار کا بہانہ بنا دیتی۔ مجھے اس عمارت سے، اس سفید کوٹ سے اب نفرت ہونے لگی تھی، لیکن قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چند دن گزرے تو میری طبیعت خراب رہنے لگی، مجھے چکر آتے، جی متلاتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب خود معائنہ کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ وہ گناہ جو مجھ پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا اب وہ میرے وجود کے اندر پلنے لگا تھا۔ میں ساکت رہ گئی کہ اب میں اماں کو کیا جواب دوں گی اور اس معاشرے کا سامنا کیسے کروں گی۔ جس ڈاکٹر نے میرا سب کچھ لوٹا تھا وہ تو مزے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا اور میں اس اندھیری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں روزانہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پیٹ کو دیکھتی اور زاروں قطار روتی کہ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے اور میرا کیا قصور تھا کہ میں صرف غریب تھی اور ایک خواب دیکھا تھا۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں یہ سب برداشت کر کے رسوا ہو جاؤں یا پھر خود وہ کام کروں جو آج میں اس لڑکی کے لیے کرنے جا رہی تھی، یعنی اس بوجھ کو خاموشی سے ختم کر دوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ڈاکٹر کو اتنی سکون سے تو بیٹھنے نہیں دوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی میری ماں کو میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی میں نے یہ گناہ کس کے ساتھ مل کر کیا ہے، اور جب میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی وہ ڈاکٹر تو بہت ہی خراب ہے۔ اس نے پہلے بھی کئی مریضوں کی زندگی خراب کی ہے، لیکن کسی نے اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ سب کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتا ہے۔ تو بھی اس کے جھانسے میں آ گئی۔ میں نے اماں سے کہا میں اس بات پر خاموش نہیں بیٹھوں گی، اور پھر میں نے اگلے دن ہاسپٹل جا کر خوب ہنگامہ کیا۔ میں سیدھا اس ڈاکٹر کے کیبن میں گھس گئی اور سب کے سامنے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو بتانا شروع کیا کہ اس سفید کوٹ کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہوا ہے جس نے غریب کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ ہاسپٹل کی راہداریوں میں لوگ جمع ہو گئے۔ نرسیں اور وارڈ بوائے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔
وہ ڈاکٹر پہلے تو بوکھلا گیا، پھر اس نے اپنی پرانی چال چلی اور سیکیورٹی گارڈز کو بلا کر مجھے باہر پھینکوانے کا حکم دے دیا۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور اس کی ماں یہاں صفائی کرتی ہے، یہ لوگ مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے بد دعائیں دی اور کہا تو نے جو بیج بویا ہے وہ ایک دن تیری اپنی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس ہنگامے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری ماں کی نوکری بھی چلی گئی اور ہمیں وہاں سے رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ ہم سڑک پر آ گئے تھے، نہ سر چھپانے کو چھت تھی اور نہ ہی پیٹ بھرنے کو روٹی۔ اماں سارا دن روتی رہتی اور مجھے کوستی کہ تم نے ہنگامہ کیوں کیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ دنیا مجھے عزت سے جینے نہیں دے گی تو میں بھی اس دنیا کے اصولوں پر نہیں چلوں گی۔ میں نے خود اپنا ابارشن کیا۔ وہ تکلیف، وہ کرب میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے اکیلے اس درد کو سہا اور اس بوجھ کو اپنے وجود سے الگ کر دیا۔ اسی دن میں نے عہد کیا کہ اب میں نرس بن کر نہیں بلکہ ڈاکٹر بن کر سامنے آؤں گی، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا اور وہاں اپنا کلینک کھول لیا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی وہیں رکھ لیا اور خود کو ایک تجربے کار لیڈی ڈاکٹر کے طور پر متعارف کروایا، کیونکہ میں نے ہاسپٹل میں کام کر کے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ میں عام بیماریوں اور خاص طور پر ان معاملات کو ڈیل کر سکتی تھی جو لڑکیاں چھپ کر کروانا چاہتی تھیں۔ میرا کام چل نکلا۔ میں نے اپنی محنت اور اس جھوٹے سہارے کے دم پر اپنا ذاتی گھر تک خرید لیا۔ اپنی چھوٹی بہن کو بہترین اسکول اور کالج میں تعلیم دلوانی شروع کی تاکہ جو خواب میں پورا نہ کر سکی وہ میری بہن پورا کرے۔ لیکن اس بیچ میری ماں کا انتقال ہو گیا، جو میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں خود کو دنیا میں بالکل تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے لیے کئی لوگوں نے شادی کے رشتے بھی بھیجے، مگر ماضی کے زخموں نے مجھے ایسے چیرا تھا کہ میں کسی مرد پر اعتبار کرنے یا شادی کرنے کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ میرے ذہن میں بس وہی ہاسپٹل کا کمرہ اور وہ درندہ صفت ڈاکٹر گھومتا رہتا تھا جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنی چھوٹی بہن پر مرکوز کر دی، اس کی تعلیم مکمل کروائی اور اسے ایک اچھے گھرانے میں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، اور پھر میں اپنے اس بڑے سے گھر اور کلینک میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میں نے اپنے کلینک میں کام میں مدد کے لیے ایک کم عمر لڑکی رکھی تھی جو صفائی ستھرائی اور مریضوں کو سنبھالنے میں میری مدد کرتی تھی۔ وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے میں اسے اچھے خاصے پیسے دے دیا کرتی تھی تاکہ اسے وہ سب نہ جھیلنا پڑے جو میں نے جھیلا تھا۔ اتفاق سے پچھلے کچھ دنوں سے وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور میں کلینک میں بالکل تنہا تھی۔ جب وہ بڑی سیاہ گاڑی میرے کلینک کے باہر آ کر رکی تھی، اس گاڑی کی چمک اور اس بوڑھے کے جیب سے نکلتی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر میرے اندر کی وہ لالچی عورت جاگ اٹھی تھی جو برسوں کی محرومیوں کے بعد اب صرف پیسہ بٹورنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کم عمر لڑکی کی حالت دیکھ کر ہمدردی کی بجائے اسے لوٹنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس بوڑھے سے اتنی رقم لوں گی کہ میری آگے کی زندگی شاہانہ گزرے گی، مگر جیسے ہی اس لڑکی نے اپنا منہ کھولا اور وہ لرزتا ہوا جملہ بولا تو میری ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ، یہ بوڑھا میرا مالک ہے۔ میں اس کے ایک بہت بڑے بنگلے پر نوکری کرتی ہوں۔ میں بہت غریب ہوں۔ میرا اس دنیا میں اپنی بیمار ماں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں پچھلے کئی مہینوں سے بستر پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ان کے علاج کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے ہر جگہ ہاتھ پھیلائے، ہر کسی سے مدد مانگی، مگر اس بے حس دنیا میں کسی نے میری پکار نہ سنی۔ آخر کار جب میں تھک گئی، ہار گئی، تو میں نے اس بوڑھے مالک کے سامنے جھولی پھیلائی، اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگی۔ اس نے میری بے بسی کو اپنی ہوس کی ڈھال بنا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ماں کا علاج کا سارا خرچ اٹھا لے گا، لیکن اس کے بدلے میں اسے میری جوانی، میرا وجود چاہیے تھا۔ پہلے تو یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھیک مانگ لوں گی، فاقے کر لوں گی، مگر اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ لیکن
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ماں کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ میرے سامنے تڑپتی تھیں اور ہاسپٹل والے پیسوں کے بغیر انہیں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ ایک طرف میری غیرت تھی، دوسری طرف میری ماں کی زندگی کا چراغ جو بجھنے والا تھا۔ آخر کار میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میں ٹوٹ گئی اور اپنی ماں کو بچانے کی خاطر میں نے مجبوراً خود کو اس درندے کے حوالے کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ایک بار کی قربانی سے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس حوث پرست بوڑھے نے مجھے تماشا بنا دیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اس حال میں پہنچ گئی ہوں تو اب وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس لایا ہے تاکہ وہ اس گناہ کے ثبوت کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت مجبور ہوں، اگر میری ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائیں گی اور یہ معاشرہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس لڑکی کے روپ میں خود کھڑی ہوں، وہی بے بسی، وہی غربت اور وہی درندگی جو برسوں پہلے میرے ساتھ ہوئی تھی، آج دوبارہ میرے سامنے ایک نئی شکل میں موجود تھی۔ اس بوڑھے کی وہ سیاہ گاڑی اور وہ دولت اب مجھے خون میں لت پت نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر جا کر اس بوڑھے کا گلا گھونٹ دوں جس نے ایک معصوم کی زندگی صرف چند روپوں کے بدلے برباد کر دی تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا، کیونکہ اب مجھے صرف اس لڑکی کو نہیں بچانا تھا بلکہ اس بوڑھے کو ایسی عبرتناک سزا دینی تھی کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی موت کی دعائیں مانگتے ہوئے گزارے۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمت دکھانی ہوگی اور میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ لڑکی جو اب تک صرف رونا جانتی تھی، میری باتوں سے اسے جیسے زندگی کی ایک نئی امید مل گئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور سر ہلا کر مجھ پر بھروسہ کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ اب باہر جا کر اسے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ پھر میں نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور اس بوڑھے کو اندر بلایا۔ وہ بوڑھا اپنی موٹی توند سنبھالے بڑے غرور سے اندر داخل ہوا، جیسے اسے یقین ہو کہ پیسہ ہر ضمیر خرید سکتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائی اور بڑے ادب سے کہا، دیکھیے جناب، میں نے معائنہ کر لیا ہے، لڑکی کی حالت ابھی تھوڑی کمزور ہے، اسی لیے میں نے اسے آج کچھ ضروری دوائیں دی ہیں تاکہ کل تک اس کا جسم اس تکلیف دہ عمل کے لیے تیار ہو سکے۔ آپ کو اسے کل دوبارہ اس وقت یہاں لانا ہوگا تاکہ میں اس کا بچہ ضائع کر سکوں اور سب کچھ خاموشی سے ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر اس بوڑھے کی بدصورت چہرے پر کمینی سی خوشی پھیل گئی۔ اسے لگا کہ اس کے گناہ کا بوجھ اب ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والا ہے۔ اس نے میز پر پہلے سے پڑی نوٹوں کی گڈیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو ابھی شروعات ہے، آپ بس یہ کام صفائی سے کر دیں، کل جب یہ بوجھ ختم ہو جائے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس سیاہ گاڑی کا تحفہ بھی دے دوں گا جو باہر کھڑی ہے۔ اور پھر وہ اس معصوم لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر فاتحانہ انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کی پشت دیکھ کر گھن آ رہی تھی، مگر میں نے اپنے غصے کو دبا لیا کیونکہ میرا اصل وار ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، میں نے کلینک کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اگلے دن کا وہ خوفناک منصوبہ تیار کرنے لگی جس نے اس بوڑھے کی زندگی بدل کر رکھ دینی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے صرف پولیس کے حوالے کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس جیسے لوگ پیسوں کے زور پر چھوٹ جاتے ہیں۔ مجھے اسے ایسی عبرت ناک سزا دینی تھی کہ وہ اپنی مردانگی اور اپنی دولت دونوں پر ماتم کرے۔ میں نے اس رات ایک بہت قیمتی اور جدید ویڈیو ریکارڈر خریدا اور اسے اپنے کلینک کے ایک خفیہ کونے میں چھپا کر نصب کر دیا، جہاں سے اس بوڑھے کے چہرے کا ایک ایک تاثر صاف ریکارڈ ہو سکے۔ میں نے پوری رات جاگ کر اگلے دن کا انتظار کیا، کیونکہ اب یہ صرف اس لڑکی کا نہیں بلکہ میرے اپنے ماضی کا بھی حساب تھا۔ جب اگلی صبح وہ بوڑھا دوبارہ اسی سیاہ گاڑی میں اس معصوم لڑکی کو لے کر میرے کلینک پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے صبری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بس جلدی سے یہ گناہ مٹ جائے اور وہ اپنی پرسکون زندگی میں واپس لوٹ جائے۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور جان بوجھ کر سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے بہت سنجیدگی سے کہا، دیکھیے جناب، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ میں نے کل رات اس کیس پر غور کیا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بعد میں کسی قانونی چارہ جوئی میں نہ پھنس جاؤں۔ مجھے پہلے سچ سچ بتانا ہوگا کہ یہ لڑکی آپ کی کون ہے اور آپ اس کا ابارشن کیوں کروانا چاہتے ہیں۔
پہلے تو وہ تلملا اٹھا اور صاف کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سب بتانا ضروری نہیں سمجھتا، آپ کو اپنی رقم سے مطلب ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں نے سختی دکھائی اور کہا کہ اس معلومات کے بغیر میں آپریشن نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اپنی ساکھ اور جان پیاری ہے، تو وہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ اس نے ایک حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی خواہ مخواہ ڈر رہی ہیں، یہ لڑکی میری ایک غریب ملازمہ ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے میرا کچھ بگاڑ سکے؟ اس کی ماں ہاسپٹل میں موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑی ہے اور اس کے علاج کے سارے پیسے میں دے رہا ہوں۔ بس میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بات بعد میں میری بیوی اور بچوں کو معلوم ہو جائے، کیونکہ معاشرے میں میرا ایک نام اور مقام ہے، اسی لیے میں اس کا ابارشن کروا کر اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے میرے سامنے اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ تمام گفتگو اور اس کا مکار چہرہ اس چھوٹے سے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے جو اس کی بربادی کا پروانہ بننے والا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اپنا غصہ ضبط کیا اور اسے باہر ویٹنگ ایریا میں بھیج دیا۔ میں لڑکی کو ابارشن کے نام پر آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئی، لیکن میں نے اس کا بچہ ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے صرف ایک جھوٹا ناٹک کرنا ہے۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا اور کچھ آلات کی آوازیں نکالنا شروع کی تاکہ باہر بیٹھے اس بوڑھے کو لگے کہ کام شروع ہو چکا ہے۔ میں نے لڑکی کے کان میں سرگوشی کی، ڈرو مت، میں نے تمہارا بچہ ضائع نہیں کرنا، بلکہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اس درندے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوانے والی ہوں۔ تم بس تھوڑی دیر بعد درد کا ڈرامہ کرنا اور پھر خاموش ہو جانا جیسے تم بے ہوش ہو گئی ہو۔ میں نے کچھ دیر بعد کمرے میں ہلکا سا شور مچایا اور پھر باہر جا کر اس بوڑھے سے کہا، آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا جو آپ نے مجھ سے کیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ اس بوڑھے کے جانے کے بعد میں نے وہ ویڈیو اس کی بیوی کے نمبر پر بھیج دی، وہ نمبر جو میں نے اس لڑکی فائزہ سے لیا تھا، اور ساتھ ہی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی۔ میں نے بڑی مہارت سے اس ویڈیو میں فائزہ کا چہرہ تو بلر کر دیا تھا تاکہ اس کی پہچان اور عزت محفوظ رہے، لیکن اس بوڑھے کا چہرہ بالکل واضح رکھا تھا تاکہ دنیا اس سفید پوش درندے کی اصل حقیقت دیکھ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی، سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر ہونے لگی، ہر طرف اس بوڑھے کی مذمت ہو رہی تھی اور لوگ اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے فائزہ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اسے کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے ایک نیا فون اور سم دے دی تھی اور اپنا نمبر اس میں محفوظ کر دیا تھا تاکہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے۔ فائزہ اپنی بیمار ماں کو لے کر شہر کے ایک دور دراز علاقے میں روپوش ہو گئی تھی جہاں اس بوڑھے کا پہنچنا ناممکن تھا۔ کچھ دن گزرے تو فائزہ نے مجھے فون کیا، اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن اسے مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے اسے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنے پاس بلوا لیا اور اسے اپنے ہی گھر کے ایک حصے میں پناہ دے دی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج کا سارا ذمہ خود اٹھا لیا کیونکہ اب میرے پاس اس بوڑھے سے لی ہوئی وہ رقم تھی جو اس نے گناہ مٹانے کے لیے دی تھی، مگر میں نے اسے ایک نیکی کے کام میں لگا دیا تھا۔ دوسری طرف اس بوڑھے کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ اس کی بیوی نے وہ ویڈیو دیکھتے ہی اسے گھر سے نکال دیا، اس کے بچوں نے اس سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا، معاشرے میں اس کی جو عزت تھی وہ خاک میں مل گئی اور پولیس نے اس وائرل ویڈیو کی بنیاد پر اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ وہ شخص جو کل تک اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا تھا اور چھپتا پھر رہا تھا۔ فائزہ اب میرے ساتھ میرے گھر میں محفوظ تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنے ماضی کا وہ قرض اتار دیا ہو جو برسوں سے میرے سینے پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھا، اسے حوصلہ دیا کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ تو ایک نئی شروعات ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میرا یہ کلینک صرف پیسہ کمانے کی جگہ نہیں بلکہ فائزہ جیسی مجبور لڑکیوں کی پناہ گاہ بنے گا، جہاں ان کا سودا نہیں بلکہ ان کی زندگیوں کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر ایک دن میں فائزہ کی ماں کے علاج کے لیے اس کے ساتھ اسی سرکاری ہاسپٹل گئی جہاں کبھی میں فرش صاف کیا کرتی تھی۔ وہاں کی راہداریوں میں چلتے ہوئے پرانی یادیں میرے سینے میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں کہ اچانک میری نظر اسی ڈاکٹر پر پڑی جو میری زندگی تباہ کرنے کی وجہ بنا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر نفرت کی چنگاریاں بھر گئیں۔ میرا ہاتھ لاشعوری طور پر مٹھی بن گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر اپنی برسوں کی تڑپ اور غصہ نکالتی، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ جو کبھی غرور اور تکبر کا بت بنا رہتا تھا اب جھکا ہوا اور شکستہ حال لگ رہا تھا۔
وہ خود ہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میرے پاس آیا اور اچانک میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر زار و خطار رونے لگا، مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی مجھے دھکے دے کر باہر نکلوایا تھا۔ پھر اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے گناہوں پر بہت شرمسار ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس نے اقتدار اور ہوس کے نشے میں مجھ جیسی بہت سی بے بس لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی، لیکن مکافات عمل نے اسے ایسی سزا دی کہ وہ کہیں کا نہ رہا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ قسمت نے اسے بھیانک کھیل کھیلا کہ اس کی اپنی ہی اکلوتی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس کی بیٹی کسی لڑکی کے محبت کے جال میں پھنس گئی تھی اور اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جب وہ لڑکا اسے چھوڑ کر گیا تو وہ اس رسوائی اور غم کو برداشت نہ کر سکے اور اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ ڈاکٹر میرے سامنے زمین پر بیٹھ کر بین کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، رومیسا، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میری بیٹی کی موت نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ورنہ میں قبر میں بھی سکون نہیں پا سکوں گا۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر چلاؤں، اسے کہوں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بوئی ہوئی فصل ہے جو آج تم کاٹ رہے ہو، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر مڑ گئی۔ میں اسے بنا معاف کیے وہاں سے واپس آ گئی، کیونکہ شاید اسے معاف کرنے کا ظرف مجھ میں نہیں تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ میں نے محسوس کیا کہ قدرت کا انصاف سب سے بڑا ہے، جس نے اس شخص کو اسی مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں اس نے دوسروں کو پہنچایا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور فائزہ کو سینے سے لگا لیا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کسی مجبور کی زندگی سنوار دینا ہی اصل جیت ہے۔ فائزہ اور اس کی ماں میری فیملی تھے، اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب میری بقیہ زندگی ان لوگوں کے لیے وقف ہوگی جنہیں اس بے رحم معاشرے نے ٹھکرا دیا۔ میرا کلینک اب صرف ایک علاج گاہ نہیں ہے، بلکہ امید کی ایک کرن بن چکا ہے، اور میں رومیسا اب ایک جعلی ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک سچی مسیحا بن کر جی رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ اگر ہمیں اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں ہم سے